بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری، کتاب وضو کا بیان، حدیث نمبر 211۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو کلی کی اور فرمایا کہ دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ یونس و صالح بن کیسان نے اس کے مطابق حدیث روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 212۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اونگ جائے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ لیٹ جائے یہاں تک کہ اس کی نیند جاتی رہے، اس لیے کہ جب کوئی نیند کی حالت میں نماز پڑھے گا تو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ استغفار کرتا ہے یا اپنے آپ کو بد دعا دے رہا ہے۔ حدیث نمبر 213۔ انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نیند کے خمار میں ہو تو اسے سو جانا چاہیے یہاں تک کہ نیند جاتی رہے اور سمجھنے لگے کہ کیا پڑھ رہا ہوں۔ حدیث نمبر 214۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت وضو کیا کرتے تھے۔ عمرو بن عامر کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم لوگ کس طرح کیا کرتے تھے؟ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کو جب تک وہ بے وضو نہ ہو جاتا ایک ہی وضو کافی ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 215۔ سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم فتح خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جب ہم صحبہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے کھانا مانگا تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ستو لائے۔ ہم سب لوگوں نے کھایا پیا، بعد اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلی کی، اس کے بعد نماز پڑھا دی، جدید وضو نہیں کی۔ حدیث نمبر 216۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغات میں تشریف لے گئے تو دو آدمیوں کی آواز سنی جن پر قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ پھر آپ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ منگوائی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، ان دونوں میں سے ہر ایک کی قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہ ہو جائے ان دونوں پر عذاب میں کمی ہو جائے۔ حدیث نمبر 217۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ضرورت رفع کرنے کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے لیے پانی لاتا تھا اور اس سے آپ استنجا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 218۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر سے گزرے، آپ نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ایک تو ان میں سے پیشاب سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغلی پوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تر شاخ دی اور اس سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا اور ہر قبر پر ایک ٹکڑا لگا دیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ دونوں خشک نہ ہو ان پر عذاب میں کمی ہوگی۔ حدیث نمبر 219۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہو چکا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس پر بہا دیا۔ حدیث نمبر 220۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک اعرابی نے مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی کا خواہ کم ہو یا بڑا ہو ڈال دو، اس لیے کہ تم لوگ نرمی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کرنے کے لیے نہیں۔ حدیث نمبر 221۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ جب وہ اپنے پیشاب سے فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول بہانے کا حکم دیا، چنانچہ اس پر پانی بہا دیا گیا۔ حدیث نمبر 222۔ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور فوراً اس پر بہایا۔
حدیث نمبر 223 ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئی جو کھانا نہ کھاتا تھا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھا لیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگوایا اور اس پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں۔ حدیث نمبر 224 حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی ڈلاؤ پر تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی مانگا تو میں آپ کے پاس پانی لے آیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ حدیث نمبر 225 حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلا جا رہا تھا کہ آپ ایک قوم کی ڈلاؤ پر دیوار کے پیچھے آئے، اور جس طرح تم میں سے کوئی کھڑا ہوتا ہے کھڑے ہو گئے اور پیشاب کرنے لگے، تو میں آپ سے الگ ہو گیا، آپ نے میری طرف اشارہ کیا، چنانچہ میں آپ کے پاس آ گیا، آپ کی ایڑیوں کے قریب کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ آپ فارغ ہو گئے۔ حدیث نمبر 226 ابو وائل سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری پیشاب کے بارے میں سختی کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے پر پیشاب لگ جاتا تھا تو وہ اسے کاٹ ڈالتا۔ حذیفہ نے جب سنا تو کہا اگر وہ اپنی سختی سے باز آ جائے تو بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی دورے پر تشریف لائے تھے اور وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا۔ حدیث نمبر 227 حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ بتائیے ہم میں کسی کو کپڑے میں حیض آئے تو وہ اسے کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسے مل ڈالے، پھر پانی سے رگڑ کر اور دھو کر صاف کر دے اور اس سے نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 228 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بار فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ اکثر مستحضہ رہتی ہوں اور ایک عرصے تک پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، جب تمہارے حیض کا زمانہ آ جائے تو نماز چھوڑ دو اور جب گزر جائے تو خون اپنے جسم سے دھو ڈالو، اس کے بعد نماز پڑھو۔ اشام کہتے ہیں اس حدیث میں اس کے بعد میرے والد نے یہ بھی کہا کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کیا کرو، یہاں تک کہ پھر حیض کا وقت آ جائے تو پھر نماز ترک کر دینا۔ حدیث نمبر 229 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کو دھو دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے کو پہن کر نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے، حالانکہ کپڑے میں پانی کی تری باقی ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 230 سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس منی کے بارے میں پوچھا جو کپڑے پر لگ جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھو ڈالتی تھی اور آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے، حالانکہ آپ کے لباس میں دھونے کا اثر یعنی پانی کے دھبے ہوتے تھے۔